میں ایک دوسرے ناظم کو پیش کرتا ہوں کرناٹک سے، جناب الحاج محب اللہ امین صاحب، وہاں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، انہوں نے کس طرح اس کا تعاقب کیا اور جمعیت علماء نے کیا کیا، وہ پیش کریں گے بہت مختصر انداز میں۔ نرگند کی موب لنچنگ کا معاملہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرناٹک میں بھی پچھلے 5 سال بی جے پی کی حکومت میں بھی بہت سارے 5 سال جو گزرے ہیں اس میں بی جے پی کی حکومت تھی اور بہت سارے امت کے اوپر حالات وہاں آئے، حضرت سے مشورہ ہوتا رہا، کام ہوا الحمدللہ۔ اس میں ایک واقعہ جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ گدگ ضلع ہے جو کرناٹک کے اندر، اس میں ایک گاؤں ہے نرگند، اور وہاں چند نوجوان اپنا کام کاج کر کے رات کو اپنی ہوٹل بند کر کے گھر کی طرف نکلے تھے، تو وہاں بجرنگ دل کے کچھ لوگوں نے ان کو روکا اور ان کے ساتھ مار پیٹ کی، چھروں سے ان کو زخمی کیا، اور اس میں 2 بچے اتنی زخمی ہو گئے تھے کہ ان بچوں کو ایک کو خون بہنے کی وجہ سے وہ صبح تک اس کا کیس فائل نہیں ہونا، اور پھر جمعیت علماء کے تمام ورکرز گدگ کے وہاں پہنچے اور پھر کیس فائل ہوا، پھر بچہ وہاں سے لے جا کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کے بعد چونکہ خون بہت بہہ چکا تھا وہ بچہ شہید ہو گیا، اور ایک بچہ زیر علاج تھا، جمعیت علماء ان کی خدمت کرتی رہی۔ اور میرے بھائی 4 ایسے لوگ جن کو صرف اپنے کمائی سے مطلب تھا، وہ کما کر اپنے گھر جا رہے تھے، ان کے اوپر نہ ان کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، ان کو صرف جو ہے اس لیے مارا گیا کہ وہ داڑھی رکھتے تھے، دینی مزاج کے بچے تھے، اور ان کو پکڑ کر کے اس طرح رات کو پکڑنا، مارنا، اور پھر اس کا ایف آئی آر نہیں ہونا، یہ بہت بڑا پولیس جو ہے رات بھر اس کو فجر تک اس کو روکے رکھی، ایف آئی آر تک نہیں ہوا تھا، جبکہ وہ بچے کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، اور جب جمعیت علماء گدگ کے لوگ پہنچے ہیں اور تب جا کر کے ایف آئی آر ہوا ہے، اور وہ بچہ بھی بضد تھا کہ جب تک میرا ایف آئی آر فائل نہیں ہوگا میں اپنا علاج نہیں کراؤں گا، اور میرے بھائی اس کی وجہ سے اس سمیر بچے کی جان گئی، اور پھر اس کا دوسرے بچے کا علاج ہوا، جمعیت علماء نے مالی بھی مدد کی، علاج بھی کرایا، الحمدللہ حضرت کے مشورے سے جو کچھ ہو سکا جمعیت علماء نے وہاں خدمت کی۔ لیکن یہ ذہنیت جو ہے وہ اس قدر تکلیف دہ تھی، ایک بچے 2 بچے مرنے کی حالت میں ہیں اور ان کا ایف آئی آر بھی نہیں ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس ذہنیت کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی کمیونل ذہن پر لایا گیا ہے۔ ہم لوگوں کو اس سے چوکنا رہنا چاہیے، اور جمعیت علماء کے افراد نہ پہنچتے تو اس بچے کا ایف آئی آر بھی نہیں ہوتا تھا، اور یہ واقعہ رونما بھی نہیں ہوتا، اور چھپا کر کے اس کو ختم بھی کر دیا جاتا تھا۔ میرے بھائی جمعیت کا ہر گاؤں ہر جگہ کا ہماری یونٹیں بار بار ہمارے بڑوں کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ ہر ضلع ہر تعلق ہر گاؤں میں جمعیت ہوگی تو پھر قوم کی صحیح رہنمائی ہوگی، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ اس کا فائدہ صاف صاف نظر آیا اس علاقوں میں ہمارے کہ جہاں بھی ضرورت ہو جمعیت پہنچی ہے تو قوم کا کام ہوا ہے، بر وقت مدد بھی ہوئی ہے، تو الحمدللہ یہ ہمارے علاقے میں بہت سارے اور واقعات ہوئے ہیں، حجاب کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے، الحمدللہ صحیح رہبری کے ساتھ الحمدللہ کام ہوا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں کے حالات کو بھی درست فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ پوچھتے ہیں کہ ہم موب لنچنگ کے سلسلے میں کیا کریں؟ یہ کرناٹک کے ہیں، جو انہوں نے کیا ہے آپ میں ہمت ہے وہ کیجئے، کر سکتے ہو۔ میں نے اس مسئلے کو میری 3-4 سال ہوئے آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت جی سے ملاقات اور بڑی اچھی ملاقات رہی۔ اس وقت جھارکھنڈ کے اندر موب لنچنگ کا ابال تھا، ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا۔ جب
गुंडा गर्दी करने वालों को गुंडा गर्दी करने की छूट मिल जाती है तो फिर वो मुसलमान और हिंदू भी नहीं देखते। मुसलमानों का भी नुकसान हुआ और हिंदुओं का भी नुकसान हुआ। मैंने उनसे कहा, उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि लाइल्मी का इजहार किया, मगर मेरे साथ जो आरएसएस के एक बुनियादी आदमी थे जो मुझे लेकर गए थे, उन्होंने उनको समझाया जब तक गवर्नमेंट रही भाजपा की इस मसले के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका, और जिस दिन भाजपा की हुकूमत ख़त्म हो गई और कांग्रेस की हुकूमत, उसके बाद से वाक़यात होना बंद हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बीजेपी गवर्नमेंट इन गुंडा करने वालों की, गुंडागर्दी करने वालों के सर पर हाथ रखे हुए थी। हर सतह के ऊपर, हर मैदान में, हर जगह मुसलमान के हौसले को पस्त करना, मुसलमान को मुश्किलात का नुक्ता बनाना, ये उनका काम है। जब वो गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, ये मसला भी ख़त्म हो गया। हम नज़र रखते हैं, अपने वर्कर्स से कहते हैं कि जाओ, केस लड़ो, एफआईआर दर्ज कराओ। यहाँ तक तो हम कर चुके, लेकिन जो करने वाले हैं उनके लिए जिंदगी को तंग करना ये गवर्नमेंट का काम था। गवर्नमेंट नहीं करती है, भाजपा गवर्नमेंट नहीं करती है। उसका चेहरा तो वो है कि जिसको आपने पढ़ लिया, देख लिया, कर्नाटक के इलेक्शन में क्या किया उन्होंने। ये उनके दिल का अरमान है, वो करते हैं अपने इख्तियार की कुर्सी को मजबूत करने के लिए। आप ऐसा माहौल पैदा करें कि गुंडागर्दी करने वालों की सरपरस्ती करने वालों के लिए मैदान को तंग कर दे, जो इन्होंने किया है। आपके अंदर ताकत है, आप भी कीजिए, लेकिन आप नहीं करते। बल्कि मुसलमान, बदकिस्मती की बात है कि अपने वोट की ताकत ख़त्म कर देता है और तशद्दुद और तफरीक़े की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन हार जाता है। मेरे भाई, आपने हिम्मत से काम किया और ये पूछा कि मुसलमान क्या कर सकता है। मैंने आपको बताया कि ये आपके सामने है मसला कर्नाटक का। आप इसके लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दीजिए। आज हम जाकर किसी से कह भी नहीं सकते। अगर खुदा न खास्ता कल को निज़ाम बदल जाने के बाद, खुदा न खास्ता अगर ये सूरत होती है, हम कम अज़ कम जाकर कह तो सकते हैं। हमारी सूरत हाल आज जो है वो आपके सामने है। आप इस सूरत हाल को बदलिए। अगर आप बदलने की ताकत रखते हैं, जितनी मेहनत और कोशिश कर सकते हैं, वो इतना ही इसके अंदर कमी अल्लाह चाहेगा तो पैदा हो जाएगी।